بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر صدر الوی نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی گردن میں جو سریا تھا آج اس کو نکال لیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف انتہائی عام اور سخت رد عمل دیا ہے۔ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، ریاست کا مجرم قرار دے کر کیا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ارشد شریف شہید کی ایک قریبی شخصیت ہیں، انہیں ARY سے فارغ کرنے کی خبر آئی ہے۔ ٹیشو پیپر صحافی کون ہے؟ آج حامد میر نے اپنے کالم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عموماً ہمارے طاقتور حلقے ظاہر ہے ہمیشہ بہت ساری جو شخصیات سیاست، صحافت، وکالت اور مختلف شعبوں کے اندر ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بیوروکریسی ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو حامد میر صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم کا عنوان تو ٹیشو پیپر ہی ہے، لیکن انہوں نے ایک واقعے سے اس کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو جنرل باجوہ ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے تھے اور عمران خان سے ہماری ایک ملاقات ہوئی اور عمران خان نے اس سے انکار کر دیا اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی حکومت چلی گئی اور ہمارے بہت سارے جو صحافی ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ جنرل باجوہ ہمیشہ، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ تھوڑی سی قربت دیتے ہیں اور اس غبارے کے اندر پھر ہوا بھری جاتی ہے، کچھ خبریں غلط یا صحیح وہ فیڈ کی جاتی ہیں، پھر رائے عامہ بنانے کے لیے وہ صحافی حضرات استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں استعمال ہوئی ہیں، بغض عمران کے اندر آئین اور قانون کو پامال کر کے اپنے منہ کالے کیے ہیں، اور اب یہ کبھی بھی جمہوریت اور آئین اور قانون کا نام اگر استعمال بھی کریں گے تو کم از کم ان کو شرم تو نہیں آئے گی، لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ کر سکے۔ اب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے جو صحافی ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب اور باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ایک خبر فیڈ کی گئی، اور میں جانتا ہوں ہمارے وہ دوست جو بڑے مخلص تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریب سمجھے جاتے تھے، تو ان کو بھی یہ فیڈ کیا گیا کہ اگلے 10 سال تک عمران خان ہی حکومت کرے گا۔ تو ہمیں بھی چونکہ کنفرم اس طرح کے اطلاعات آئیں تو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کو یہ بتانے لگ گئے کہ اب بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ 10 سال عمران خان ہی ہے۔ لیکن دوسری طرف معاملات سیٹل ہو چکے تھے، سارا کچھ ہو چکا تھا، اور مجھے ایک نون لیگ کے سابق MPA جو ہے انہوں نے بتایا کہ بھئی معاملات تو سیٹل ہو گئے، آپ اندازہ کریں اسلام آباد کے اندر انہوں نے بتایا بھئی ہمیں تو بتایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ بس عمران خان جو ہے وہ مہمان ہے اور آپ کی حکومت تو جاری ہے، یعنی عمران خان کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہرحال اس طریقے سے چلتی ہیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیں آئین پامال ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں پہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، تالے لگائے جا رہے ہیں، چونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، لہذا کوئی نواز شریف اور زرداری کا صحافی ہے، کوئی کسی کا ہے، کوئی طاقتور حلقوں کی اشیر بات کے لیے، تو وہ ایک ٹاؤٹ کے طور پر، ٹیشو پیپر کے طور پر وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں جو جنرل باجوہ صاحب کے گن گانے والے تھے وہ آج جو ہے وہ گن نہیں گا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا گیا۔ تو آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیے جائیں گے اور ان کو پھینک دیا جائے گا، چونکہ وہ جس طرح آئین قانون کی پامالی ہو رہی ہے، یہ بڑی عام انہوں نے بات کی ہے، آخر میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی سیاستدان، صحافی یا وکیل کسی جنرل باجوہ کے ہاتھوں، یعنی اس وقت جنرل باجوہ تھے، آج عاصم منیر ہے یا ندیم انجم ہے یا اسٹیبلشمنٹ، طاقتور حلقے جو بھی آپ کہیں، DG یعنی ISPR جو ڈیل کرتے ہیں معاملات کو، جو پلاننگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو سیاستدان، صحافی یا وکیل کسی جنرل باجوہ کے ہاتھوں کا ٹیشو پیپر بن جاتے ہیں، ان کا آخری قیام تاریخ کے اس ڈسٹ بن میں ہوتا ہے جو اردو میں کوڑا دان کہلاتا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو ایسے کئی سیاستدان، صحافی اور وکیل نظر آئیں گے جو آج چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ قرار دے رہے ہیں، آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کو ملکی مفادات کا عام تقاضا قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب اس دور کے نئے ٹیشو پیپر ہیں،
استعمال کے بعد انہیں بھی کہیں پھینک دیا جائے گا۔ میری باتیں انہیں اس وقت یاد آئیں گی جب ان سب کا استعمال ختم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ یقیناً آج کل صحافت تو مر گئی ہے، ٹی وی چینل پر کنٹرول ہو گیا ہے، اور جس طریقے سے ایک کارکن کے طور پر کچھ لوگ آگے ہیں تو وہ باتیں ظاہر سامنے ہیں۔ اب سکندر سلطان راجہ بالآخر صدر علوی کے صاحب کے پاس گئے ہیں، 4 ان کے ساتھ وہ اپنے تھے ممبران، اٹارنی جنرل تھے۔ صدر نے کہا کہ نہیں، آپ کی تاریخ تو میں بھی نہیں دوں گا، تو انہوں نے پھر کمال شفقت فرمائی اور 8 فروری جو تاریخ ہے وہ اناؤنس کر کے بتایا تو ہے، بے شک اس کو مذاق سمجھیں جلدی یا بدیر، لیکن یہ بتایا ہے کہ بھئی آپ کی تاریخ فائنل نہیں کی۔ لیکن صدر علوی نے اس پورے معاملے کے اندر کمزوری دکھائی ہے، جو کہ عمران خان کا بھی یہ تقاضا تھا۔ لیکن ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اے آر وائی کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طرح جو عمران خان کے حامی کو تو چھوڑے، ارشد شریف شہید، ان کے قریبی شخصیات اور پھر کاشف عباسی کی چھٹی بھیجنا، اور پھر جو ہے وہ ان کے ارشد شریف شہید کے جو پروڈیوسر تھے عدیل راجہ، وہ اس کے بعد پھر چونکہ جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد وہ کاشف عباسی کے پروڈیوسر بنے، اور اب جو ہے بتایا گیا ہے کہ ان کی بھی اے آر وائی سے چھٹی کروا دی گئی ہے، اور یہ آپ یوں سمجھے کہ جو نئے دور کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ شاید یہ ہم آہنگ نہیں تھے، تو اس وجہ سے ان کی بھی چھٹی ہوئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں جو میڈیا پر اس وقت ماحول ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ایک کمزور قسم کا ماحول ہے۔ اب جو الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کے حوالے سے جو تحریک انصاف کا اعلامیہ ہے وہ بڑا عام ہے آج کا، اور انہوں نے اس کو ریاست کا مجرم قرار دیا ہے۔ حالانکہ صرف یہ ایک مجرم نہیں ہے، اگر اس کو مجرم سمجھے تو اور بھی بڑے مجرم ہیں، کچھ سامنے ہیں کچھ پیچھے ہیں۔ ظاہر ہے جو الیکشن نہیں ہونے دے رہے تھے، جو اس کے اندر نواز شریف، زرداری اور کتنے کتنے چہرے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور وہ وزیر قانون جو موجودہ وزیر اعظم ہے اور اس کا وزیر قانون، اور یہ ساری ٹیمیں یہ کس کے اشارے پہ ناچ رہے تھے؟ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چونکہ ان کی پارٹی کے وہ سارے لوگ ہیں تو اس لیے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے کہ بھئی یہ ڈیلے کیوں ہوا ہے۔ پنجاب اور کے پی کے اندر بھی آئین کے مطابق حکم ہوا تھا لیکن عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب یہ بڑا عام اعلامیہ ہے، اس کے جو الفاظ ہیں چند لائنیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تاکہ اس کے اندر ایک تو اس کے اندر سلطان راجہ سے یہ آج پوچھا گیا ہے ایک صحافی کی طرف سے کہ باقی جماعتیں انتخابی مہم چلا رہی ہیں، پی ٹی آئی کو موقع نہیں مل رہا، آپ نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی ذمہ داری شیڈول جاری ہونے کے بعد آئے گی، ابھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو شیڈول ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اختیارات آتے ہیں، لیکن وہ آپ جن کے نمائندے ہیں، آپ سے کیا امید ہے پاکستانیوں کو؟ تو اب یہ جو اعلامیہ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس راجہ سکندر سلطان راجہ کا کڑا محاسبہ کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے صدر مملکت کی آئینی منصب کی حرمت پامال کرنے، دستور اور جمہوریت کے خلاف سنگین جرائم کے مرتکب پر صدر اور قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ آئین سے مجرمانہ انحراف کی راہ پر گامزن چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر مملکت سے مشاورت کے عدالت عظمیٰ کے حکم کو قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم سکندر سلطان راجہ کو صدر مملکت کی مشاورت سے انتخابات کی تاریخ کے تعین کا پابند بنایا جانا کافی نہیں۔ سکندر سلطان راجہ نے ایک آئینی عہدے پر بیٹھ کر بار بار دستور پر نافرمانی کی تلوار چلانے اور دستور کے واضح حکم کے باوجود سربراہ ریاست سے تصادم جیسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ گزشتہ 18 ماہ کے دوران سکندر سلطان راجہ نے کم از کم 4 مرتبہ آئین کی پامالی جیسا سنگین جرم کیا ہے۔ بطور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ملک میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے ہر موقع پر مخالفت کی اور الیکشن کمیشن کو دستور شکنی کا کلیدی آلہ بنایا۔ سکندر سلطان راجہ نے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کے بعد 125 سے زائد حلقوں میں ضمنی انتخابات سے مجرمانہ گریز کر کے ان حلقوں کے کروڑوں عوام کو نمائندگی جیسے بنیادی آئینی اور جمہوری حق سے محروم کیا۔ سکندر سلطان راجہ نے کمیشن کے اراکین کو ساتھ ملا کر پنجاب میں 90 روز میں عام انتخابات کے حوالے سے دستور کو پامال اور پوری ڈٹائی سے عدالت عظمیٰ کے حکم کو پیروں تلے روندا۔ سکندر سلطان راجہ نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر بھی آئین سے مجرمانہ انحراف کیا۔ میڈیا، سول سوسائٹی، آئینی اور قانونی ماہرین اور سیاسی جماعتوں سمیت معاشرے کے تمام طبقات کی جانب سے توجہ دلانے کے باوجود
सिकंदर सुल्तान राजा ने जानबूझकर दस्तूर से इनहराफ किया। अब आखिर के अंदर ये सारी गिनवाई है कि सिकंदर सुल्तान राजा रियासत का मुजरम है, लिहाजा आर्टिकल 6 का हवाला तो नहीं दिया गया, लेकिन ज़ाहिर है आइन की पामाली की पादाश के अंदर ये एक मुतालबा है कि उसके खिलाफ बार बार आइन को पामाल करने और जमहूरियत के खिलाफ मुजरमाना रवश अख्तियार करने वाले सिकंदर सुल्तान राजा और उसके साथियों का दस्तूर की रोशनी में मुहासबा आइन की हुर्मत की बहाली के लिए लाजम है। अदालत उज़्मा आम इंतखाबात की तारीख के तयन के साथ मुल्क में आइन के इनराफ करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करे, आइन को बेतौकीर करने और दस्तूर शिकनी का दरवाजा खुला रखने का ये सबब बनेगा अगर सिकंदर सुल्तान राजा जैसे लोग इस तरह मुजरमाना जो इकदाम उन्होंने किए हैं, जिस तरह आइन को रौंदा है, मर्जी के साथ इलेक्शन नहीं करवाए, और अब ये सिर्फ हुक्म देना काफी नहीं है बल्कि उसको ओहदे से भी हटाना होगा और उसके खिलाफ संगीन किस्म की जो मुकदमात है वो चलाने होंगे। ये मुतालबा आज तहरीक इंसाफ ने दिया है, लेकिन काजी ग्रुप ज़ाहिर है इस वक्त वो सारा एक पेज पर है, बगैर वो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और कल को दोबारा जो जब कोई चाहेगा उस वक्त वो इलेक्शन ताखीर करेगा। अब जिस तरह ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक माहौल काजी साहब का बनाया गया और किस तरह अब वो लेटे हुए हैं, ये सारी चीज़ें बगैर पूरी पाकिस्तानी कौम को नजर आ रही है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।